اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وحدانیت یعنی کہ اس کے ایک ہونے پر ایمان دل سے یقین رکھا جائے کہ صرف وہی ایک خدا ہے اور تمام صفات کمال کا یقین رکھے، یعنی یہ سمجھے کہ وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تمام آسمان و جہاں اسی نے پیدا کیے ہیں، وہ بڑی قدرت والا ہے، وہ اپنے بندوں کے نیک کام کی بہت قدر کرتا ہے، یعنی اس پر بہت ثواب دیتا ہے اور اپنے ارادے سے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تمام عالم میں جو کچھ ہونے والا تھا اس نے سب سے پہلے ہی لکھ دیا ہے، اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں، اس کے علم اور قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہو سکتی۔ وہی سب کا خالق، رازق، رزق دینے والا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اس کے رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے اپنے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور وہ سچے تھے۔ جو احکام اور خبریں انہوں نے ہمیں پہنچائی تھیں وہ سچ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہیں اور ان پر اتاری ہوئی آخری کتاب قرآن ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لائے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی تمام پیغمبروں پر وحی لایا کرتے تھے، اور پچھلی آسمانی کتابوں یعنی تورات، زبور، انجیل وغیرہ پر بھی یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ یہ کتابیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر نازل فرمائی تھیں، لیکن یہودیوں اور عیسائیوں نے ان میں تبدیلی کر دی اور اب وہ کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ اب قیامت تک قرآن شریف ہی کا حکم باقی رہے گا۔ قرآن کریم اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا ضروری ہے، آخرت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، یعنی کہ یہ یقین رکھنا کہ مرنے کے بعد سوال ہوگا اور قبروں سے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اور انسان کے اعمال نامہ تولے جائیں گے اور سب اعمال کا حساب ہوگا، اور نیک بندوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے سیراب کیا جائے گا۔ دوزخ پر پرصراط رکھا جائے گا جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا۔ جنتی لوگ اسے آسانی سے پار کر جائیں گے اور دوزخی اس میں گر جائیں گے۔ قیامت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت بھی فرمائیں گے۔ جنت والوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب ہوگا جو سب سے عظیم نعمت ہے، اور جنت دوزخ ہمیشہ رہے گی، نہ وہ کبھی فنا اور ختم ہوگی اور نہ اس میں رہنے والے مریں گے۔ اس کے علاوہ چند عقیدے اور بھی لازم ہیں، مثلا تمام صحابہ کرام کو نیک اور سچا ماننا، اور ان سب میں چاروں خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بالترتیب افضل سمجھنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج پر یقین کرنا، اور جو باتیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یقینی طور پر ثابت ہوئی ہوں، ان سب کو درست سمجھنا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے اور فلاح دارین عطا فرمائے، آمین۔